ہمارے پاس اس وقت جو ٹوٹل نمبر ہے وہ 181 کے لگ بھگ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ کل اس میں اضافہ بھی ممکن ہے۔ ان کو خوف کس چیز کا ہے؟ اپنے ممبر سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ جب سے ہم یہ الیکشن کیمپین لڑ رہے ہیں، بڑی تعداد میں وہ لوگ حکومتی بینچز پر ہیں، تب سے لے کے آج تک ابھی تک پریشان ہے کہ ان کے حکومت جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈی این اے کے ساتھ میں ہوں سلیم بخاری، اور میرے ساتھ ہیں جناب خوشنود علی خان صاحب۔ شہر اقتدار میں ہنگامے پہ ہنگامہ ہوا چاہتا ہے، کل الیکشن ہے اور آج کی رات اتنی ایکٹیویٹی اور اتنی ہنگامہ خیزی ہم نے دیکھی ہے۔ ایک طرف تو یہ الزام ہے کہ جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں علی گیلانی صاحب، انہوں نے تو ووٹ جو ہے اس کو خریدنے کی کوشش کی ہے، یہ الزام ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے ووٹ شوٹ خریدنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے، میرے تو ایک ساتھی آئے تھے، ووٹ مانگنا میرا حق ہے ان سے، اور وہ جو ہے حق کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، وہ ہم مانگتے رہیں گے۔ الزام ان پر یہ ہے کہ وہ تو جناب ان کو طریقہ کار بتا رہے تھے کہ ووٹ کو ضائع کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسرا جو ایشو ہم جس پہ بات کریں گے وہ یہ کہ جو کل الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر سٹیک ہولڈرز کون کون ہیں، کیا نئی باتیں جو ہیں وہاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے تحریک انصاف کے تخت کو جھٹکا، اتحادی ساتھ ہیں، وزیر اعظم کو اپنے ہی کھلاڑیوں سے کھٹکا ہے۔ سندھ اسمبلی میں جو کچھ ہوا، ضمیر حاضر ضمیر غائب، شہر یار کا شر، سیاسی شرر کی شدت سے حکومت شرابور، قانون بے بہرا انصاف پر پیرا، منصف انصاف کے بوسیدہ نظام پر جذباتی، یہ وہ سارے ایشو ہیں جن پر بات کریں گے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ اس شہر اقتدار میں چونکہ کل سینٹ کا الیکشن ہونا ہے، اور سینٹ کا الیکشن صرف ایک اعتبار سے بہت ہی سینسٹیو ہے، اور وہ ہے جو کانٹے دار مقابلہ ہے جناب حفیظ شیخ صاحب میں، جو اگر منتخب ہوتے ہیں تو ان کی وزارت قائم رہے گی، ورنہ انہیں وزارت چھوڑ کے پھر سے مشیر بننا پڑ جائے گا۔ اور دوسری طرف ہیں یوسف رضا گیلانی، جو پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ملک کے نون پرسنالٹی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے کانٹے کے لیڈر ہیں۔ خان صاحب، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، بہت ساری نئی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے بڑے الیکشن اس سے پہلے بھی دیکھے ہیں۔ آج شروع میں بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر، یہ جو علی گیلانی والا ایپیسوڈ ہوا ہے، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ چونکہ حکومت جو ہے میرے نزدیک وہ سمجھتی ہے کہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی شیکی ہے، اگر کمزور نہیں ہے تو، کمزور شاید بہت سٹرونگ لفظ ہوگا، اس لیے وہ بھی وہی حربے استعمال کر رہے ہیں جس طرح ان کی اپنی ٹیم کے ساتھی جو ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، پبلک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ٹی وی پر آ گئے ہیں، 3 ایم این ایز نے کہہ دیا ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ عامر لیاقت نے ایک اور درفنتنی چھوڑی ہے کہ میں تو فیصل واؤڈا کو ووٹ نہیں دوں گا، کر لو جو کرنا ہے۔ یوسف رضا گیلانی میں حفیظ شیخ میں سے بھی وہ کہتے ہیں جس کو میرا دل چاہے گا میں ووٹ دوں گا۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے خان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت خود اپنے ایکٹ سے ثابت کر رہی ہے کہ وہ کمزور ہے، کسی اور نے نہیں کیا انہیں، یعنی کسی کو محنت کرنی نہیں پڑی ہے کہ جناب یہ حکومت کو کمزور ثابت کرے، وہ خود ہی ثابت کر دی اپنی ایکشن، اپنے ڈیٹ سے۔ انہیں معلوم ہے کہ میڈیا بتائے گا اس میں اتنے لوگ تھے، کھانے میں کون نہیں تھے، کون نہیں آیا، کون خالی رہا۔ تو جو حکومت ہے اس میں کھلبلی ہے۔ اب کھلبلی کیسے ہے؟ یہ صرف حکومتی حلقوں میں ہے یا کہیں اور بھی کھلبلی ہے؟ یہ بڑی میں تھوڑا سا اس کی وضاحت اگر کر دوں، چونکہ پوری پی ڈی ایم کی کمپین جو تھی وہ لانے والوں کے بھی خلاف تھی، سلیکٹرز کے بھی خلاف تھی، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، تو یہ کھلبلی صرف حکومتی حلقوں میں اس لیے تو نہیں ہے کہ وہ جو لانے والے تھے، جو سلیکٹر تھے، تھوڑا ذرا پیچھے بیک فٹ پہ چلے گئے۔ یہ تو ہم نے کل بات کی تھی کہ وہ تو امپائر تو بہا نہیں کھڑا۔ میں آپ کو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ جنگ میں اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے۔ All is well. Yes. All is justified in love and war. جی۔ دوسرا، علی حیدر گیلانی اور یوسف رضا گیلانی میں فرق ہے۔ میں اگر کوئی جرم کروں گا تو ضروری نہیں کہ میرے باپ کو اس کی سزا ملے گی، اس کی سزا ملے گی، لہذا یہ بنیادی موقف ہی غلط ہے تحریک انصاف کا۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ تو باقاعدہ ایک ریفرنس لے کے پہنچ گئے الیکشن کمیشن کے آفس میں، وہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ بند تھا،
اس لیے کچھ ہو نہیں سکا. وہ تو اگر کھلا بھی ہو, آپ کو ایک عجیب بات ہے, میں ویڈیو میں نے اور آپ نے دونوں نے اکٹھے سے دیکھی سامعین کو ہے, بھی بتانا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر وہ کوئی پیسے لے رہے ہیں یا کوئی پیسے دے رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اگر مجھے آپ کے فون تک ایکسیس حاصل ہو گئی ہے تو میں کسی بھی جگہ پکڑا جا سکتا ہوں, یعنی کوئی عمل کرتے ہوئے بھی میری ویڈیو بن سکتی ہے. ٹھیک. بات یہ ہے کہ کیا کیا علی حیدر گیلانی نے. وہ کہتا ہے میرے ایک نہیں کئی دوست تھے وہاں جو حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. اس سے یقیناً انہوں نے پوچھا ہوگا کہ آپ کو ووٹ کیسے دیں, اس وقت ڈر تھا کہ نہیں, مجھے جو میرے تک پہنچی یہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے تو جو بیلٹ پیپر ہے وہ ٹک لگے ہوئے آئیں گے. اس پر انہوں نے کہا کہ پھر اس کو خراب کرنے کا طریقہ کار یہ ہے. وہی ہے کہ ووٹ قابل شناخت اگر ہو گیا تو سارے اس کے لیے پوچھ رہے تھے جو اب نہیں ہوگا. ٹھیک. کہ کیا کریں. اس نے کہا بھائی یہ پہلے تو یہ ہے نا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق اب پرانے سسٹم پر ہی یہ الیکشن لڑا جانا. تو وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ کریں, ووٹ ضائع کر دیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے. اور اس سے خان صاحب آپ اس کو جسٹیفائی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ اس کا حق ہے کہ وہ یہ کہے؟ یہ اس کا حق ہے. ٹھیک. میں نے مثال دی آپ کو کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے. اور خود حکومتی حلقے اور حکومتی وزیر سفیر کیا کرتے پھر رہے ہیں. اورنگزیب نے کتنا زبردست بادشاہ تھا, اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ جو اقتدار کی جنگ ہے یہ خوفناک. بادشاہ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاں کیا کیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے کیا کیا, اس نے کہا بھائی یہ طریقہ ہے. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ووٹ اگر ادھر کم ہوا تو آپ دیکھیں ادھر ان کے لیے کیا آسانی, ادھر پلس ہو جائے گا. ویسے بھی میں آپ کو تھوڑی سی آپ نے یہ کہا, اور میں جس طرح سمجھا ہوں, اگر آپ مجھے کریکٹ کریں اگر میں غلط سمجھا ہوں, وہ یہ کہ اگر ان کے 6 ووٹ کم ہوتے تو بیسیکلی 12 ووٹ گئے. یس, بس آپ نے وہ کہہ دیا جو میں تھوڑا دبے لفظوں میں 12 گئے کیونکہ ان کے 6 پلس ہو گئے, ان کے 6 مائنس ہو گئے. اب میں آپ کو بتاؤں 10 ووٹ چاہیے انہیں یا 11 ووٹ چاہیے. 4 ووٹوں کی کمٹمنٹ پنجاب میں ہو گئی تھی. پنجاب کے الیکشن میں 4 ووٹ ان کو دیے جائیں گے, کسی نے کمٹمنٹ کر دی تھی. ٹھیک. جو حکومت کے ووٹ ہیں دراصل جی ڈی اے کے کتنے ووٹ ہیں, 4-5 ان کے بھی ہیں. تو کسر کیا رہ گئی, 1 یا 2 ووٹوں کی. اور کل جو میں نے تجزیہ کیا تھا فلاں سے رشتہ دار ہے, فلاں سے ہے, فلاں سے ہے. ناظرین میں ایک بات کہتا, چلو بات کاٹ رہا ہوں خان صاحب کی. خان صاحب کی باتوں کا اگر اعتبار کیا جائے, جس کی کوئی وجہ نہیں کہ نہ کیا جائے, تو سمجھیں پھر یوسف رضا گیلانی تو الیکشن جیتے بیٹھے ہیں. ایسا ہونے جا رہا ہے نہیں, ایسا ہونے دیں گے یا نہیں, جو بھی اس کے پیچھے ہیں, جو بھی اقتدار کے حلقوں کے وارث ہیں, وہ تو آنے والا وقت کیا بلکہ کل 24 گھنٹے کے بعد اگر وہ ہار جائیں, سلیم بخاری صاحب فرض کیا وہ ہار جائیں, دیکھیں بنیاد رکھ دیں گے آپ اس حکومت کے توڑنے کی. اگر کچھ ووٹ بھی وہ لے گیا یوسف رضا, اور اگر وہ جیت گیا تو فوری طور پہ یا آپ کو اسمبلی توڑنی پڑے گی, یا مورل اتھارٹی آپ کی ختم ہو جائے گی, یا آپ اعتماد کا ووٹ لیں گے فوراً. بالکل ٹھیک ہے, فوری طور پہ. لہٰذا کیونکہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کا حکومت کے برعکس جیت جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ہاؤس میں اب پرائم منسٹر کے اوپر اعتماد نہیں. دیکھیں ویسے تو یہ میری انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اور ذرا اس بات کا بھی دھیان رکھیے, انہوں نے اس وقت ان کی لڑائی اس حد تک ہے کہ رند کو منانے کے لیے جو ان کی پارٹی کا وہاں سربراہ ہے, اس کو منانے کے لیے چیف منسٹر کو ہلنا پڑا. انہیں کئی دعوتیں کر. ایک آپ نے شروع میں جو بات کہی, سلیم بخاری صاحب, انہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں رہا, اعتبار نہیں رہا. کیوں؟ کوئی اور جماعت جو ہے وہ تو ہوٹل میں نہیں گئی, آپ کیوں گئے ہیں؟ آپ چھانگا مانگا کی بات کرتے تھے کہ چھانگا مانگا کی سیاست کرتے ہیں, تو پھر آپ ہوٹل میں کیوں منتقل ہو رہے ہیں؟ اور آج جو منظر بنا سندھ میں اسے بھی دیکھ لیں, اس پر بات کریں گے. ناظرین جو بات خان صاحب کر رہے ہیں وہ قابل فہم ہے, اس لیے جس طرح کے منظرنامے اب سینٹ کے اندر, سینٹ کے باہر, حکومتی حلقوں میں, حکومت کے اتحادیوں میں اور اپوزیشن میں دکھائی دے رہے ہیں, اس سے یہ لگتا ہے کہ کل کا الیکشن جو ہے وہ ہر صورت میں کانٹے دار الیکشن ہونے جا رہا ہے. اور یہ
بنیاد رکھ دے گا اس بات کی جس کی طرف خان صاحب نے اشارہ کیا کہ اگر یوسف رضا گیلانی کافی ووٹ لے جاتے ہیں، فرق صرف جیتنے میں چاہے حکومت کا کینڈیڈیٹ جیتے یا اپوزیشن کا جیتے 4 5 6 10 ووٹ کا فرق ہے، تو بنیاد رکھ دی جائے گی کہ یہ رجیم جو ہے یہ اندر سے کھوکھلی ہو گئی ہے۔ ہونے کیا جا رہا ہے کل اس کے اوپر مزید ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، چلتے ہیں ایک بریک کے لیے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کر رہے ہیں ہم سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اور پہلے سیگمنٹ میں ہم نے گفتگو کی کہ کیا منظرنامہ بن رہا ہے، چاہے وہ سینٹ کے اندر ہے، چاہے سینٹ کے باہر ہے، چاہے الیکشن کمیشن میں ہے، چاہے الیکشن کمیشن کے باہر ہے۔ لیکن ایک حیران کن سٹیٹمنٹ جناب فواد چودھری صاحب کا تھا، انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر کہ جو رائے دی ہے سپریم کورٹ نے، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اگلے الیکشن کے لیے ہوگی، چونکہ بہت ہی مختصر وقت تھا، اس لیے نہ ہی تو نیا طریقہ کار ایجاد کیا جا سکتا ہے ووٹنگ کے لیے، نئے بیلٹ پیپر چھاپے جا سکتے ہیں، لہذا الیکشن تو پرانے اس پر ہوگا۔ وہ بہت شدید حیرانگی کا اظہار اس کے اوپر کر رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا ڈینائل ہے یا اس کے برعکس سٹانس جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے لے لیا ہے۔ یہ بات تو میں نے ایک حوالے کے لیے اس لیے کہی کہ یہ بات فواد چودھری صاحب نے کہی ہے۔ دوسری طرف اسی حوالے سے سینٹ کے حوالے سے جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے، خاص طور سے سندھ اسمبلی کے اندر آج جو منظرنامہ ہم نے دیکھا، وہ مچھلی منڈی تو خیر کئی دنوں سے بن رہا ہے، اس لیے کہ حلیم عادل شیخ صاحب اور ان کے ساتھی جو ہے وہ ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں، لیکن آج ان 3 MNA کے ساتھ جو سلوک ہوا وہاں اسمبلی میں، اور جس طرح سے پھر ان میں سے ایک کو اٹھا کے لے گئے حلیم عادل شیخ صاحب اور وہ خرم شیر صاحب جو ہیں، وہ ایک عجیب و غریب۔ خان صاحب کبھی یہ ہوا ہے سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہوں اور آپ اپنے MNAs MPs کو اغوا کریں، ان کو کہیں گھیر کے ایک جگہ رکھ لیں، پرائم منسٹر 4 دن کے لیے جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں، یہ کیا گڈمڈ ہوا ہوا ہے سارا کچھ؟ خان صاحب کچھ روشنی ڈالنے سے۔ کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہے، گڑبڑ ہوا ہے ان کے اندر۔ انہوں نے پہلے کہہ دیا نا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے فلاں کو۔ جی جی بالکل واضح، سکرین پہ آ کے ٹی وی سکرین پہ کہا۔ اچھا، فیصل واڈا کے خلاف پوری ایک مہم ہے، 13 جو MPs تھے انہوں نے لکھ کے دیا نہیں دیں گے ووٹ۔ عامر لیاقت جو ہے وہ اعلانیہ کہہ رہا میں نہیں دوں گا ووٹ اس کو۔ اچھا، بعض لوگ وفاق میں یہ جو علی گیلانی کی ویڈیو ہے یہ کیا کہتی ہے، وہ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ ہم حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ وہ کہتا ہے اچھا ہمیں بھی نہ دے، ضائع کر دیں، ہمارا پلہ پھر بھی بھاری ہو جائے گا۔ میں شروع میں آپ کو کہہ رہا تھا، دیکھیے 4 ووٹ تو وہ پنجاب والے ہیں جو وعدہ ہوا ہے، ٹھیک، اور GDA کے ووٹ اگر آ گئے تو انہیں ووٹ کتنے ضرورت ہے، 1 یا 2۔ جنوبی پنجاب جو ہے وہ کس نے ناراض ہیں، وہ ناراض ہیں صوبے کے حوالے سے جو وعدے کیے، ناراض ہے نا۔ کس نے جتوایا تھا؟ وہ عزیز ہے ان کا، کل بھی میں نے کہا تھا۔ لہذا اس کا جیتنا کوئی اچنبھا نہیں ہوگا کہ یوسف رضا جیت جائے، اور پھر پہلے ہی کہا جا رہا ہے ہم اقتدار پرست ہیں اصل میں۔ یعنی میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یوسف رضا گیلانی کی کمپین سے اتنا امپریشن نہیں ملا کہ وہ جیت جائے گا، ہمیں حکومت کی طرف سے جس بکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے یہ پیپلز پارٹی آگے آصف زرداری بیٹھ گئے اسلام آباد میں، یہ اپنی جگہ ڈر گئے، یہ لگے ہوئے ہیں، اب کیا ضرورت تھی جانے کی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خاموشی جو ہے ہاں اس سے بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں نے کل آپ کو کہا تھا، آپ سے پوچھا تھا، بلکہ سوال کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کس کا بچہ ہے؟ اس سے مراد یہ تھی کہ کنہوں نے پالا ہے۔ اب تو مولانا فضل الرحمان بوڑھے ہو رہے ہیں نا، لیکن کس نے پالا ہے، کہاں سے تربیت دی ہے، کس نے قوت دی ہے؟ آج مثلا کہہ رہے تھے، میرا خیال ہے شاید فواد چودھری تھے، جنہوں نے کہا کہ مدرسے کے بچوں سے انقلاب نہیں آنا چاہیے۔ لو جی، میں کہتا ہوں چودھری اپنا بھائی ہے، بھتیجا ہے، بڑے تعلقات ہیں میرے، لیکن میں کہتا ہوں فواد چودھری دوبارہ یہ نہ کہنا۔ فواد چودھری صاحب کو یہ معلوم ہی نہیں کہ مدرسہ انقلاب لا سکتا ہے اس ملک میں۔ لایا تھا جو انقلاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا، ہاں اس کے اندر مدرسوں کا رول ہے، رول ہے۔ وہاں سے فیوچر کے لیڈرز جو ہے وہ گروم ہوئے ہیں، وہیں سے انہوں نے آنے والے وقت کے اندر بڑے بڑے اہم کام اور بڑے بڑے مارکے سر کیے ہیں۔ از دیٹ رائٹ؟ بالکل ایسے ہے، اور میں اب بھی سمجھتا ہوں
یہ غلط فہمی ہے ان کی. مدرسے کے بچے جانے دے دیں گے, انہیں تربیت ہے اس کی. جب میں یہ بات اب آگے کرنے اور لگا تھا, دیکھیے جب ثابت ہو جائے گا کہ فلاں جو مذہب ہے یا فلاں فیکٹر ہے وہ لوگوں کے گھروں میں گھس گیا ہے, تو وہ بچے اپنی جان دے دیں گے, انہیں بالکل پتہ نہیں. اور انقلاب کی ذرا صرف ایک بات مجھے کر, دیکھیں یہ مولانا سمیع الحق کا کیا تھا, مدرسہ تھا نا. افغانستان کی جنگ میں کون تھا؟ ناظرین, یہ خان صاحب جو ہے نا, یہ کبھی کبھی نا ڈرانے لگ جاتے ہیں, ان کی باتوں سے پھر خوف آنے لگتا ہے. یہ جب چل پڑتے ہیں تو پھر ان کو روکنا بھی مشکل ہے, اور ان کی گفتگو جو ہے اس کو سسٹین کرنا اور آپ تک پہنچانا جو ہے وہ خواہش تو ہماری ہے, لیکن بعض اوقات اس کی سینسٹیوٹی سے ڈر لگتا ہے. آج ہماری گروپ کے ایک بہت سینئر ٹیم نے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہم نے یہ پوچھا کہ وہ جو الیکشن کل ہونے جا رہے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے انتہائی متانت سے یہ جواب دیا کہ یہ سارا جو ہے یہ کھیل ہے, یہ اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, کبھی کوئی کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے, کبھی کوئی کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ سٹیکس اس سے بہت زیادہ ہیں. آپ سے شارٹ کامنٹ مجھے چاہیے. خشنود علی خان صاحب, آپ نے کہا یہ کس کا بچہ ہے, یہ ساری گفتگو اپنی جگہ ہے, لیکن آپ جو کچھ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اس کو سیریسلی تو لیتے ہیں نا؟ سر جو بات ہم کل کرتے رہے دونوں, دیکھیں انہوں نے کہا یہ ایک کھیل ہے. اب کھیل میں ڈیولپمنٹ سننے چلے, میں آپ کو, مجھے امریکہ سے ایک فون آیا, انہوں نے کہا آپ نے نواز شریف کی واپسی کی جو خبر سنائی ہے, خبر کی تصحیح فرما لے. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے مریم لندن چلی جائے, اور پھر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا آپ نے کہہ دیا کہ وہ باہر آ رہے ہیں, تو اب شروع ہوگی مفاہمت کی سیاست, اب کام آئے گا شہباز شریف. دیکھیں ناظرین, میں نے آپ سے کہا تھا کہ خان صاحب کو جب آپ چھیڑتے ہیں تو پھر اس کے اندر سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں وہ بعض اوقات بڑی صحیح سمت میں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ اس کی, جیسا میں نے کہا کہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ اس کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک اور اچھا کام کیا, انہوں نے ایک خط لکھ دیا عمران خان صاحب کو کہ جناب میں آپ کے ووٹ کا حق ہے کہ مجھے ووٹ دے. تو یہ جو ہمارے دوست ہیں جو سپوکس پرسنز ہیں وہ کہیں یہ تو نہیں کہیں گے کہ انہوں نے ووٹ خریدنے کے لیے دعوت دی ہے عمران خان صاحب؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ایسا ہوا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے, ان کا حق ہے. انہوں نے اسمبلی کے ہر ممبر کو خط لکھا ہے. پھر تو حفیظ شیخ نے بھی وہی کام کیا, وہ کل لاجز گئے اور ہر ایک رکن اسمبلی سے ملے وہاں پہ کہ مجھے ووٹ دیں. لیکن میرا ایک سوال ہے, حفیظ شیخ صاحب مجھے عزیز ہیں بہت, لیکن ایک سوال ہے میرا, وہ کوئی 20-30 ایم این ایز کے نام جو ان کے ووٹر ہیں اکٹھے تو بتا دیں. چھیڑ خانی کر رہے ہیں خان صاحب, نہ کریں, ان پر نہ آئے. نہیں آپ ان کو بلوائیں, آپ ایک طرف کہتے ہیں وہ دوست ہیں, دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو 20 ایم این ایز کے نام نہیں آتے. اب دوست میں اگر کوئی کمزوری ہو تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں میرے خیال سے جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت ابہام کہہ لیجئے یا انتشار کہہ لیجئے یا ڈیوائیڈ کہہ لیجئے, جو نام مرضی دے لیجئے, وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کا پارٹی کی ہارڈ کور سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو پارٹی کے جو بنیادی کارکن تھے جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا, جنہوں نے اس کے اندر سٹرگل کی, جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو ووٹ دیے جانے کا تقاضا کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ کو میری ایک بات یاد آئے گی, جب یہ الیکشن اوور ہو جائے گا تو ایف آئی اے ایک بہت بڑا کیس اوپن کرنے جا رہی ہے. کس کے خلاف خان صاحب؟ چلے میں 2 چیزیں بتا دیتا ہوں. ایک تو وہ ایک وزیر ہے, اور دوسرا وہ پاکستان کا جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے اس میں انڈیا کیسے گھسا, یہ کیس ہے. لیکن اس سے زیادہ نہ پوچھیے گا. نہیں, میں اس سے آگے جانا بھی نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ اس سے آگے تو میرے پاؤں اور پر جلتے ہیں. جی ایک اور چیز وزیر اعظم نے زورانہ دیا تھا, ان کا خیال یہ تھا, توقع یہ تھی کہ 181 لوگ اس میں شرکت کریں گے, اس میں ابھی آئے ہیں 176 لوگ. فواد چودھری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نہیں جناب ابھی آپ دیکھیے گا اور بھی لوگ آئیں گے. یہ سارے انڈیکیٹر جو ہیں یہ پارٹی کے بارے میں کیا تاثر دے رہے ہیں؟ حکومت ہے, طاقت ہے, قوت ہے,
پتہ نہیں کون اور کون سی چیز اور ساتھ ہے، اور اہل قوت ساتھ ہیں، اور اہل قوت ساتھ ہیں، اور 5 بندے تو آج مسنگ ہے نا. اچھا کل کوئی میرا ہاتھ پکڑ لے گا میں کیا کر رہا ہوں، مجھے ووٹ ضائع ہی کرنا ہے نا قوت زال کرنے کے لیے، تو کون روکے گا؟ ناظرین ہم گفتگو کرنے کے الیکشن کے حوالے سے پہلے سیگمنٹ میں بھی ہم نے گفتگو کی، یہ گفتگو جاری رہے گی میرے خیال سے جب تک الیکشن ہو نہیں جاتے ہیں. سینٹ کے الیکشن کا تذکرہ کسی نہ کسی صورت میں آتا رہے گا. بریک کے لیے پھر کہا جا رہا ہے، ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے ابھی ہم تھوڑی سی اور سینٹ کے حوالے سے، سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ اپوزیشن سینٹ الیکشن جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے. مجھے 2 باتوں پر بہت حیرت رہی ہے ہمیشہ. ایک یہ کہ جو واحد واقعہ ہے جس میں ووٹ بیچے گئے، ووٹ خریدے گئے، وہ ووٹ دینے والے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے، وہ پیسے لینے والے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے. تو واحد ثبوت جس بات کا ہے اس میں تو ملوث ہے پی ٹی آئی. لیکن دوسروں پر الزام لگانے کا سلسلہ جو ہے بڑے بھرپور طریقے سے ایک کمپین چلائی جا رہی ہے. اس کمپین کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ کیسے ریفلیکٹ کرے گی الیکشن کے اوپر، اس کا تو فیصلہ کل ہونے جا رہا ہے. خان صاحب یہ وزیر اعظم کی طرف سے اور جو ان کے جو سپوکس پرسن ہیں، ان کے جو مشیر ہیں، وزیر ہیں، وہ جو ایک کیمپین ہے ٹو نگیٹ دا ایفرٹ آف دا اپوزیشن کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو اسٹرانگ طریقے سے لانچ کر کے الیکٹ کروا سکے، اس پر کس حد تک اثر انداز ہوگی؟ دیکھیے بعض اوقات آپ کسی کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دراصل آپ اسے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا میں اگر بدنام نہ ہوں گے تو بھلا نام نہ ہوگا. میں اگر وزیر اعظم کا میڈیا ایڈوائزر ہوں یا اسے ایڈوائز کرنے والا ہوں تو میں بہت شور پڑھنے ہی نہ دوں. الیکشن وہ ہار جائے بے شک یوسف رضا. آپ مجھے بتائیے اس وقت خبروں میں یا تجزیوں میں پلہ کس کا بھاری جا رہا ہے؟ سابق وزیر اعظم ہے. اور یہ جواب میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہار کا ذکر کرتے ہیں بار بار. یہ میکسیمم کمپین ہے اور کوئی چیز ہے نہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو اپنی میڈیا کی جو کمپین ہے یہ ایک نہیں اور بھی کئی خود دیکھنی چاہیے. کیا اتنی بڑی چیز تھی؟ یہ تو خان صاحب میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو بھی میڈیا کمپین چل رہی ہو اس کا عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے. میرے خیال سے میڈیا پہ کوئی کمپین لانچ ہی نہیں ہوتی جب تک وہ ویٹ نہ ہو پرائم منسٹر سے. وٹ ڈو یو سے؟ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم اصل میں لیکن نا جب ان کے پورے مشیر اور وزیروں کو یہ تاثر ہے، یہ یقین ہے کہ جب ہم بولتے ہیں اور باس سنتا ہے تو باس بہت خوش ہوتا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ ایسا کچھ کہا گیا جو کہنے کی یہی وجہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں شاید شبلی فراز جو ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں، کم گو تھے، انہیں یہ کام دے دیا گیا. لیکن وہ اگر ان کے بس میں ہو تو فوری ریئیکٹ نہ کریں، سوچ سمجھ کر کریں. ان کے ہاں تو یہ ہے کہ ابھی کہیں رستے ہوتے ہیں تو مڑ جاؤ، پی اے ڈی چلے جاؤ، فلاں چلے جاؤ، فلاں چلے جاؤ. دیکھیے ان کے جو میڈیا کے لوگ ہیں نا وہ مستعد ہیں. فوراً چیز جو ان کے کرنے کا ہے فوراً چیزیں آن ایئر ہو جاتی ہیں. لیکن ایک باقاعدہ خان صاحب ریس لگی ہوئی ہے کہ سکرین کے اوپر کتنی زیادہ دیر کس نے رہنا ہے، ایک کے بعد دوسرا منسٹر دیکھیں وہ جن کی ذمہ داری ہے، لائیو جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنا کام احسن طریقے سے کریں. یہ فیصلہ تو پرائم منسٹر نے کرنا ہے، جیسا آپ نے کہا کہ بھائی کون جائے گا اور کتنی دیر میں جائے گا اور کتنی دیر میں ریئیکشن جائے گا. میرا خیال ہے تھوڑا سا دھیرے سے آرام سے آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. فوری ریئیکشن جو ہے وہ چیزوں کو ایسے ہے یہ غبارہ ہے اور اچانک پھٹ جاتا ہے. لاابالی کھلاڑیوں سے آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ ان کے رویے میں ایک تبدیلی آئے گی، وہ یعنی ڈھنگ کے طریقے اپنائیں گے اور ڈھنگ کے طریقے میری سے یہ خواہش ہے، میرے خیال سے یہ بڑی آج میں کھول کے کہہ دیتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس کچھ لوگوں کا ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے. جب تک اس کی رائے نہ آئے ریئیکشن نہیں آنا چاہیے. ناظرین آج سندھ اسمبلی میں جو منظرنامہ ہم نے دیکھا وہ بھی بہت کم دیکھنے کو ملا ہمیں. پوری ہسٹری پاکستان کی میں
پہلے سے کھنگال کے دیکھ لیں تب بھی، اور جو ہم نے اتنا طویل کیریئر ہے ہمارا، 50 سال ہو گئے جرنلزم میں، مجھے بھی، خان صاحب بھی میرے اسی طرح کے سینئر ساتھیوں میں ہیں، تو وہ منظرنامہ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے پبلکلی اپنا مافیوز ضمیر جو ہے وہ بیان کر دیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی میں ہونے کے باوجود، پی ٹی آئی کے ایم پی اے الیکٹ ہونے کے باوجود ان کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں کریں گے جن کا پارٹی کے بیسک کارڈر سے تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ اسمبلی میں آتے ہیں، اپوزیشن تو ان کا استقبال کرے گی اس لیے کہ انہوں نے سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، لیکن اس کے بعد جو مچھلی منڈی بنی سندھ اسمبلی، جس قسم کی یعنی ایک دوسرے کے اوپر فسٹ لے کے چڑھ دوڑنے کی کوشش کی گئی، وہ منظرنامہ اپنی جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد اسمبلی کے ہاؤس کے باہر کیا ہوا، کس طریقے سے ان ایم پی ایز میں سے ایک کو اٹھا کے لے گئے جو پی ٹی آئی کی وہاں مقامی لیڈرشپ ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ کیا اسی قسم کی زبردستی، اسی قسم کی اسٹیٹ پاور جو ہے اس کو استعمال کرنا کسی بھی لحاظ سے مناسب ہے یا نہیں ہے؟ میں اس حوالے سے اپنی رائے تو دے چکا ہوں، میرے خیال سے خان صاحب کی بھی اس کے اوپر رائے لینی چاہیے۔ خان صاحب یہ مجھے بتا دیں، آج آپ، میں نے تو دیکھا ہے، میرا تو دل بہت پریشان بھی ہے اس سے، گھبرایا بھی ہے اس سے۔ آپ کا نہیں، سب کا دل پریشان ہے جو پاکستانی ہے، اور شاید پی ٹی آئی والے خود بھی پریشان ہوں، یعنی جو ان کے ورکر ہیں وہ بھی پریشان ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں وہ باقاعدہ ریسلرز کا رنگ ہوتا نا، وہ بالکل بنا ہوا تھا۔ آپ اس کے مقابلے میں ابھی آج یا کل میں ہی فیصلہ ہوا نکولس سرکوزی کا، آپ نے کوئی ہنگامہ دیکھا ہے؟ کوئی قوم میں ہنگامہ دیکھا ہے؟ کوئی قوم میں ایسی اوچھی حرکت دیکھی ہے آپ نے جو ہم کر رہے ہیں؟ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے آج میں کھل کے بات کروں اس پہ، اور اگر ایک آدھ کوئی واقعہ اور ہو گیا تو پھر تو آ کے کہا جا سکتا ہے نا کہ السلام علیکم۔ ناظرین ایک اور طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ مانگے کے ووٹس کے اوپر مرکز میں بھی حکومت بنائے ہوئے ہے، اور یہی حال اس کا پنجاب میں بھی ہے۔ اب ان کے جو اتحادی تھے جن کی وجہ سے ان کو اقتدار نصیب ہوا، وہ ایک ایک کر کے ان سے علیحدہ ہوتے گئے۔ خاص طور سے ذکر کروں گا اختر مینگل صاحب کا، انہوں نے بھی ملاقاتیں کی ہیں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اور جو انہوں نے بیان دیا ہے آج وہ یہ ہے کہ گھنٹوں کے بعد جو دھماکہ ہوگا آپ 28 مئی کو بھول جائیں گے۔ یہ اختر مینگل از اے سیریس پرسن، اختر مینگل از ناٹ اے نووس اور ناٹ اے نوموز کھلاڑی، وہ پرانے ہیں، چیف منسٹر رہ چکے ہیں، گورنر بھی رہ چکے ہیں شاید بلوچستان کے۔ ان کی طرف سے اس قسم کا بیان جو ابتدا میں بہت کلوز الائز تھے اس حکومت کے، وہ کیا نشاندہی کر رہا ہے؟ 28 مئی کو ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جس کو مینگل صاحب کہتے ہیں کہ یہ دھماکہ ہوگا؟ خان صاحب یہ اتحادیوں کی جو بات میں نے کی، وہ چاہے ایم کیو ایم ہے، وہ چاہے کاف لیگ ہے، کئی دفعہ بٹرنس کا مظاہرہ ہو چکا ہے۔ اختر مینگل صاحب تو حتمی طور پہ چھوڑ ہی گئے ان کو۔ یہ اتحادیوں کی جو تلچھٹ ہے یا اوپر نیچے ہونا ہے، اس سے بھی فرق پڑے گا سینٹ الیکشن میں؟ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ 4 ووٹوں کی گارنٹی ہے پنجاب سے۔ اگر میں وہ کہہ دوں کہ بھئی کون کون سے ووٹ ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ گئے۔ دیکھیے انہیں اندر کی چیزیں پتہ کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں مریم جو ہے وہ نشانہ نہیں بنا رہی ان کو جنہیں نشانہ بناتی تھی، اب نشانہ ایک اور طرف ہے، بنا رہی ہیں وہ، لیکن کہیں اور ہے، اور وہ کہیں اور یا جو اور ہے آپ اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں جو آپ کے لیے کافی۔ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی آج پوچھا کہ یہ جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے، تو انہوں نے پہلے تو ہلکے سے مسکرائے، وہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے جائیے آگے آگے کیا ہونے والا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات ان کو سمجھ آ گئی۔ ان کو انہوں نے کوالیفائی نہیں کیا، لیکن ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان تھا۔ تو کل کیا ہوگا یہ تو خیر آنے والا کل بتائے گا، بہت مشکل ہے اس وقت پریڈکٹ کرنا۔ لیکن آپ نے بھی زندگی میں حکومتیں جاتی آتی دیکھی ہیں، آپ نے ملٹری ڈکٹیٹرز کی آمد دیکھی ہے، آپ نے میرے عزیز ہم وطنوں سنا ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ جو فضا ہے، جو منظرنامہ ہے اس کیپٹل سٹی کا، اس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے میں نے تو اپنی رائے دے دی ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور، انیوژل ہوگا۔ میں نے کل بھی رائے دی تھی، میں نے کہا تھا کہ وہ جیتے یا نہ جیتے،
میری But the ball is rolling. میری ذرا بات غور سے سنیے گا، غور سے. پینڈو آدمی ہے نا میں. ہمارا جو گاؤں تھا نا اس میں ہم جب بچے تھے تو سارے مکان اگر وہ پکے نہیں ہوتے تھے تو وہ گول پتھر کے ہوتے تھے، اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب جھڑیاں لگتی تھی نا، بارش مسلسل لگتی تھی، تو دیوار کے اندر سے اگر ایک پتھر گرتا تھا تو دیوار نیچے آ جائے. نہیں، وہ پورا جو کمرہ ہے وہ خالی کر دیتے تھے گھر والے، اور اس کے بعد کڑاک ہوتی تھی اور پورا کمرہ ہی گر جاتا تھا. ناظرین، بریک کے لیے کہا، میں تو شکر گزار ہوں اپنے پروڈیوسر کا جس نے اس وقت بریک مانگ لی، ورنہ خان صاحب تو تلے ہوئے پتہ نہیں کیا کہنے کے لیے. بریک سے واپس آئیں گے تو آخری سیگمنٹ میں پھر اس گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں سینیٹ الیکشن کی، اور خاص طور سے حکومتی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی، اس کے اندر جس قسم کی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، جس طرح سے اس کے جو مشیر ہیں، جو وزیر ہیں، وہ جس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی ہے. وہ ناصر زیدی نے کیا خوب شعر کہا تھا کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے. میں اس سے زیادہ کچھ اس کے حوالے سے کہنا نہیں چاہتا ہوں. جناب، اسلام آباد کے باسی ہیں آپ، پرانے ہیں، شہر بھی آپ کا ہے، آپ اس سے پہلے پنڈی اسلام آباد ٹوئن سٹی تھے. یہاں پر وکلا کے حوالے سے پچھلے کئی ہفتوں سے ٹینشن بھی ہے، کورٹ کا استحقاق مجروح ہو رہا ہے. چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کا اپنا ایک موقف ہے، وکلا کا اپنا ایک موقف ہے. چیمبرز گرانے سے بات شروع ہوئی تھی، چونکہ جو چیز اللیگل ہے اس کو قانون کا کوئی رکھوالا یا قانون جو ہے، یہ آج اللیگل ہوئی ہے؟ نہیں، اللیگل بہت پہلے سے تھی، لیکن جرت کی کسی نے. ہوا یوں کہ جو اسلام آباد کورٹ ہائی کورٹ میں منظرنامہ پیش ہوا تھا آپ کے سامنے ہے نا خان صاحب، وہ بھی تو کبھی نہیں ہوا نا. 100-150 وکلا جو ہیں وہ چیف جسٹس پہ چڑھ دوڑے ہیں. بالکل اس کا حامی نہیں، لیکن جو گفتگو ہم نے 3 سیگمنٹس میں کی، یہ اس کی شروعات ہے. آپ کہتے ہیں تحریک، یہ جن کے چیمبر گریں گے انہیں آپ بے وقت کر دیں گے تو یہ آپ کے خیال میں تحریک سے باز آ جائیں گے. آپ 19 وکلا کے جب لائسنس منسوخ کر دیں گے، آپ مجھے یہ بتائیے، اسلام آباد کے علاوہ، میں انجمن شہریان کا صدر بھی ہوں، اسلام آباد کے علاوہ جو وفاقی دارالحکومت ہے، کیا کہیں پورے پاکستان میں وکلا نے چیمبر بنائے ہیں یا حکومت نے چیمبر بنا کر دیے ہیں؟ ان کے پاس 5 ایکڑ کا پلاٹ ہے. ایک سیکنڈ توقف کیجئے. حکومت نے چیمبرز بنا کے دیے تھے ملتان میں، جی، ریفیوز کر دیا وکلا نے نئے چیمبرز میں جانے سے، اور کیا ہنگامہ ہوا تھا آپ سے زیادہ کسی کو یاد نہیں. اصل میں پھر جا کے چیف جسٹس صاحب نے وکلا، اسلام آباد کی صورتحال مختلف ہے. ہائی کورٹ ہے جہاں اس وقت، وہاں اصل میں کچہری ہونی ہے، اور وہاں 5 ایکڑ ہے پلاٹ 7 جہاں چیمبرز بننے ہیں اور دوسرے. اچھا، اس کے لیے پیسہ کون دیتا ہے؟ ہمیشہ حکومت دیتی ہے. یہاں کسی کو کان پہ جو ہی نہیں رہیں گے. اس وقت تو ایشو یہ ہے ہی نہیں، ایشو یہ ہے کہ یہ فٹ بال گراؤنڈ آپ خالی کرتے ہیں. کس نے عدالت اور وکلا کو؟ دیکھیں، میں آپ کو خان صاحب یہ بات عدالت یہ کہہ رہی ہے، سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تحریک کی بنیاد ہے. جس وقت چاہیں گے وہ اس وقت تحریک ہو جائے گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت عدالت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ فٹ بال گراؤنڈ تھی، بھائی خالی کریں اس کو. وکلا نے کہا اس میں تو عدالت بھی بنی ہوئی ہے، انہیں بھی گرا دو. لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ پچھلے 10 سال سے 20 سال سے وہاں بیٹھے ہیں کچہری میں، ان کے چیمبر سے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وکلا کو جب آپ بے وقت کریں گے تو جب ان کا داؤ لگے گا وہ آپ کو چھوڑ دیں گے. مدر چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ٹھیک ہے، ان کی سٹریٹ پاور ہم نے دیکھی ہوئی ہے خان صاحب، میں اور آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اور کس نے لڑوایا ہے انہیں ہائی کورٹ پہ؟ ان کی چڑھائی کس نے کروائی ہے؟ اس پہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے. وکلا بہت بڑی چیز ہوتے ہیں، ہم سب کو پلیڈ کرتے ہیں، لیکن اس طرف کوئی نہیں سوچ رہا کہ یہ ہوا کیا ہے. دیکھیں، گراؤنڈ بھی خالی ہو جائے گی، عدالتیں بھی گر جائیں گی، چیمبر بھی گر جائیں گے، مگر کون بنائے گا ان کے چیمبرز؟ پہلے تو انہوں نے خود بنائے تھے. کہاں پہ؟ وہ بعض وکلا ایسے ہیں جن کے پاس 10 اینٹوں کی شاید استطاعت نہیں ہے.
چھوٹا سا پھٹا اوپر لگایا ہوا, نیچے کرسی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو بھی منظرنامہ ہے یہ جو وکلا کے ساتھ ہو رہا ہے یا وکلا کر رہے ہیں عدالتوں کے ساتھ, یہ خان صاحب کو ٹھیک منظرنامہ تو نہیں ہے. میں اس کا بالکل حامی نہیں, اس کو انڈورس تو نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے 3 بچے بیرسٹر ہیں, ان کا اگر کہیں نام آئے ہنگامے میں تو مجھے بتائیے گا, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وکلا کو آپ تیار کریں باقاعدہ تحریک کے لیے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, تحریک کی بنیاد وہ بنائے جا رہے ہیں اسلام آباد میں, تاکہ اسلام آباد جو ہے وہ امن سے نہ رہے. اسلام آباد میں دیکھیے چیف جسٹس صاحب باپ ہیں ان کے سب کے, خواہ کوئی عمر میں ان سے بڑا ہے خواہ چھوٹا ہے. وہ وہاں گئے, انہوں نے بالکل غلط کیا. جو کو چیف جسٹس کے ساتھ کیا یا دوسرے ججوں کے ساتھ کیا وہ غلط کیا, لیکن ان کے چیمبر کون بنائے گا؟ وہ سڑکوں پہ بیٹھیں گے پھٹے لگا کے, ان کے پاس کون سی جگہ ہے؟ اسلام آباد کی حکومت کے جو متعلقہ ادارے ہیں, چاہے سی ڈی اے چاہے کوئی دوسرا ہے, ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہاں وکلا کو چیمبرز بنا کے دیں. اور ہم توقع کرتے ہیں عدالت سے کہ وہ یقینی طور پر اس طرف توجہ دے گی کہ آپ ان کے چیمبرز گرا تو رہے ہیں, لیکن وہ وکلا جو بہت انیشل سٹیج میں ہیں اپنے کیریئر کی, اور ابھی ان کی وکالت جو ہے وہ اتنی چمکی نہیں ہے یا اتنی زیادہ بڑی باعث ارننگ نہیں ہے, تو ان کے چیمبرز کون بنائے گا؟ یہ خان صاحب نے پوائنٹ تو بالکل ٹھیک اٹھا دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عدالت عالیہ کھلے دل کا مظاہرہ کرتی ہے یا نہیں کرتی, اور حکومت کے ان کنسرنڈ اداروں کو آن بورڈ لے کے ان کے چیمبرز بنوانے کی بات کرتی ہے کہ نہیں کری. یہ تو ہو جائے گا. خان صاحب قاضی فائز عیسی صاحب بڑے ہمارے لیے قابل احترام جج ہیں اور ڈھنگ کے آدمی ہیں. ان کا کیریئر جو ہے وہ بلاٹ لیس ہے, اس کو کوئی کرپشن کا چارج ان کے اوپر نہیں ہے. انہیں جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے اس کے اوپر وہ اندر سے ہرٹ ہے, اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم گٹھر ہیں. ہاں, اچھا, اس پہ بڑے جذباتی ٹویٹس آئے اور پتہ نہیں کیا ہوا کہ کیوں ہیں. لیکن ابھی آپ اور میں پچھلے 1 گھنٹے سے جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم گٹر میں. خان صاحب یہ ایکویشن تو آپ نے بنا دی, لیکن ایک بات میں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ سپیریئر جوڈیشری کے ججز کے ساتھ جس طرح کا رویہ روا رکھنا چاہیے, اگر آپ اس سے نیچے آ جائیں گے, اگر آپ ان کی تذلیل کا باعث بنیں گے, یہ بھی پاکستان کے لیے ایک اچھا اومن نہیں ہے. اس لیے جب بیگم صاحبہ FBI جا رہی تھی لاٹھی پکڑ کے, مجھے قاضی فائز عیسیٰ کے بڑوں کا پاکستان بنانے میں کردار یاد آ رہا تھا, اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم کو کہاں بھیجا جا رہا ہے. ایک دن جائیں, اگر کوئی اللیگل کام ہوا ان کے گھر بیٹھ جائیں, انہیں عزت سے. جنہوں نے اللیگل کام کیا ہوتا ہے وہ اس طرح خود سے قانون کے دروازے کھٹکھٹا کے اپنی وضاحت دینے کے لیے نہیں پہنچتے. اور یہ جائیداد جو لندن والی ہے ان کی نوکری سے پہلے کی ہے. خان صاحب خاندانی امیر ہے نا, وہ آج امیر تو نہیں ہوئے ہیں نا. آپ دیکھیے نا, ان کا والد جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھیوں میں سے تھا. انہوں نے کتنے بڑے فیصلے, ان کا پاکستان پہ حق ہے جی. شاہ صاحب ہمارے ہاں لوگ منافقت کرتے ہیں, ان کا تو پاکستان پر حق ہے. ہم ان سے ٹیکس مانگ رہے ہیں, چلو ٹیکس آپ بلوچستان میں کتنے لوگوں سے لے سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں نے دیا ہے؟ ساری آپ کئی جگہوں پر اجازت ایسی گفتگو فرما رہے ہیں جس کے لیے یقینی طور پہ حکومت وقت پر اور ہماری جتنی بھی ذمہ داران ادارے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس کے اوپر غور و غوص کریں. اور یہ جہاں پر بالکل جس کو کہتے ہیں نا اندھی پڑی ہوئی ہے. آپ نے جو کہا نا جو سینئر جوڈیشری ہے اس کے بارے میں سمجھتا ہوں وہ جب تک سروس میں ہوں انہیں امان ہونی چاہیے. آپ نے کئی اوروں کو امان دی ہوئی ہے, لیکن اگر میرا کوئی سینئر سپریم کورٹ کا جج, مجھے پچھلے چیف جسٹس صاحب نے 3 مرتبہ کہا جو ہمارا کیس تھا CDA کے حوالے سے کہ آپ وہاں چلے جائیں, میں چلا گیا. مجھے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے ویسے کہ آپ چلے جاؤ وہاں؟ اس سیٹ کی کہ احترام میں آپ پھر وہاں گئے بھی, اس میں کوئی دو رائے, چلا گیا ہوں وہاں, دو رائے نہیں ہے. مجھے آپ کو سچی بات بتاؤں, میرے دل پہ لکھا ہوا ہے. میں نے بھی اس ملک کے لیے, آپ نے بھی اس ملک کے لیے, ہم نے کام کیا نا, ہم اس کے لیے لڑے بھی ہیں, مرے بھی ہیں. مگر ہم کہتے ہیں کہ ان ججوں کی تعظیم کریں اور ان کو انڈیمنٹی دے دیں. ناظرین, ایک تاریخی حوالہ آپ کو دیتا چلوں. آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو برٹن ہے دیٹ واز ریز ٹو گراؤنڈ, کوئی عمارت اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی نہیں تھی. تو چرچل جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے اپنے جسٹس منسٹر سے پوچھا کہ
کہ is the judicial system intact in Britain? He said, sir, yes. He said, then we will rebuild England in less than 10 years time. And they did it. جہاں انصاف کا نظام ہوگا جس معاشرے میں، وہاں کوئی چیز غلط ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا ہمیں ان ججوں کی تعظیم کرنی ہے اور ان سے یہ توقع کرنی ہے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں اور کسی صورت میں بھی چاہے کوئی کتنا ہی پاورفل کو نہ ہو اس کو انصاف کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنے دیں. اسی پوائنٹ کے اوپر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے ساتھ خوشنود علی خان صاحب بھی موجود ہیں. کل ہم دونوں پھر آپ سے مخاطب ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.